جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس آیت میں قیامت کو واقعہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ کافر لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اسے جھٹلا نہیں سکے گا، ليس لوقعتها كاذبة تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ خافضة رافعة وہ تہ بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ إذا رجت الأرض رجا زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، بست الجبال بسا اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فكانت هباء منبثا پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ وكنتم أزواجا ثلاثة تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اور بائیں بازو والے تو سو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ والسابقون السابقون اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، أولئك المقربون وہیں تو مقرب لوگ ہیں، في جنات النعيم نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ ثلة من الأولين قبلوں میں سے بہت ہوں گے، وقليل من الآخرين اور پچھلوں میں سے کم، على سرر موضونة مرصع تختوں پر، متكئين عليها متقابلين تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے، بأكواب وأباريق وكأس من معين اور کنڑ اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، وفاكهة مما يتخيرون اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، ولحم طير مما يشتهون اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، وحور عين اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، كأمثال اللؤلؤ المكنون ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، إلا قيلا سلاما سلاما جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
اور دائیں بازو والے دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ في سدر مخضود وہ بے خار بیریوں وطلح منضود اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں وظل ممدود اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں وماء مسكوب اور ہر دم رواں پانی وفاكهة كثيرة اور کبھی ختم نہ ہونے والے لا مقطوعة ولا ممنوعة اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں وفرش مرفوعة اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ إنا أنشأناهن إنشاء ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے فجعلناهن أبكارا اور انہیں باقرہ بنا دیں گے۔ عربا أترابا اپنے شوہروں کی عاشق 18 اور عمر میں ہم سن 19۔ لأصحاب اليمين یہ کچھ دائیں بازوں والوں کے لیے ہے۔ ثلة من الأولين وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے وثلة من الآخرين اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا؟ في سموم وحميم وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی وظل من يحموم اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے لا بارد ولا كريم جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے وكانوا يصرون على الحنث العظيم اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجرا بن جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اسی سے تم پیٹ بھرو گے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
टोंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। هذا نزلهم يوم الدين ये है बाएं वालों की ज़ियाफ़त का सामान रोज़े जज़ा में। نحن خلقناكم فلولا تصدقون हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर क्यों तस्दीक नहीं करते। أفرأيتم ما تمنون कभी तुमने गौर किया ये नुत्फ़ा जो तुम डालते हो, أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون इससे बच्चा तुम बनाते हो या उसके बनाने वाले हम हैं। نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है और हम उससे आजिज़ नहीं हैं على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون कि तुम्हारी शक्लें बदल दें और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते। ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते। أفرأيتم ما تحرثون कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो, أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون उनसे खेतियाँ तुम उगाते हो या उनके उगाने वाले हम हैं। لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون हम चाहें तो उन खेतों को भूस बनाकर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ। إنا لمغرمون कि हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई, بل نحن محرومون बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। أفرأيتم الماء الذي تشربون कभी तुमने आंखें खोलकर देखा ये पानी जो तुम पीते हो, أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون उससे तुमने बादल से बरसाया है या उसके बरसाने वाले हम हैं। لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون हम चाहें तो उसे सख्त खारी बनाकर रख दें, फिर क्यों तुम शुक्रगुजार नहीं होते। أفرأيتم النار التي تورون कभी तुमने ख्याल किया ये आग जो तुम सुलगाते हो, أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون उसका दरख्त तुमने पैदा किया है या उसके पैदा करने वाले हम हैं। نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين हमने उसको याद दहानी का जरिया और हाजतमंदों के लिए सामान ज़ीस्त बना दिया है। فسبح باسم ربك العظيم बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब्बे अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। فلا أقسم بمواقع النجوم बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ तारों के मौके की, وإنه لقسم لو تعلمون عظيم और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। إنه لقرآن
کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، في كتاب مكنون ایک محفوظ کتاب میں ثبت، لا يمسه إلا المطهرون جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، تنزيل من رب العالمين یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتے ہو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، فلولا إذا بلغت الحلقوم تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے وأنتم حينئذ تنظرون اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے، فلولا إن كنتم غير مدينين اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ترجعونها إن كنتم صادقين اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ فأما إن كان من المقربين پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو فروح وريحان وجنة نعيم تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، وأما إن كان من أصحاب اليمين اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے فسلام لك من أصحاب اليمين کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب الیمین میں سے ہے، وأما إن كان من المكذبين الضالين اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو فنزل من حميم تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وتصلية جحيم اور جہنم میں جھونکا جانا، إن هذا لهو حق اليقين یہ سب کچھ قطعی حق ہے، فسبح باسم ربك العظيم پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام تسبیح کرو۔ سورہ واقعہ کا تعارف۔ یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اور اس میں معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کے حامل ہیں۔ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی ایک جھلک بڑے مؤثر انداز میں دکھائی گئی ہے۔
اس کے بعد انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کا شکر بجا لا کر اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ پھر آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرماتے ہوئے انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت وہ کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، نہ تو خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ اپنے کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے، وہی مرنے کے بعد بھی انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سر بسجود ہو۔ سورت کی پہلی ہی آیت میں واقعہ کا لفظ آیا ہے، جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کے نام پر اس سورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر آج سب کچھ ختم ہو جائے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم روزمرہ زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انجام کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ سورۃ الواقعہ اسی حقیقت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی رعایت کے۔ یہ سورت انسان کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جب وہ گھڑی آئے گی تو کوئی طاقت، کوئی مال، کوئی رشتہ انسان کو بچا نہیں سکے گا۔ اگر اس لمحے یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچ رہا ہے تو شاید یہ محض سننا نہیں بلکہ جاگنے کا وقت ہے۔ سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی 56 نمبر سورت ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب لوگ قیامت کے تصور کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کیسے ممکن ہے؟ ہڈیاں مٹی بن جائیں تو زندگی کہاں سے آئے گی؟ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ نازل فرما کر نہ صرف قیامت کے واقعہ ہونے کا اعلان کیا بلکہ انسان کو اس کے انجام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ سورت دلیل بھی ہے اور آئینہ بھی، جو انسان کو اس کا اصل مقام دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی بے مقصد نہیں، اعمال ضائع نہیں ہوتے، اور ہر شخص کو ایک دن اپنے کیے کا سامنا کرنا ہے۔ سورۃ الواقعہ انسان کو دنیا کے دھوکے سے نکال کر آخرت کی حقیقت سے جوڑ دیتی ہے، اور یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الواقعہ مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں کے دل آخرت کے تصور سے خالی ہو چکے تھے۔ کفار مکہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہے؟ دنیا کی طاقت، مال اور نسب نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ نازل فرما کر ایک فیصلہ کن اعلان کیا کہ قیامت ایک یقینی حقیقت ہے، کوئی خیال یا کہانی نہیں۔ یہ سورت کسی دلیل سے پہلے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ جو واقعہ ہونے والا ہے وہ ٹلنے والا نہیں۔ یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچایا گیا جو سننا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر اللہ نے واضح کر دیا کہ سچائی اپنی جگہ قائم رہے گی، چاہے لوگ مانیں یا انکار کریں۔ اس صورت میں قیامت کے دن انسانوں کی 3 واضح جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہی اس صورت کا سب سے گہرا اور خوفناک پہلو ہے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ کے قریب ترین ہوگا، جنہیں سابقون کہا گیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان، تقوی اور قربانی کو ترجیح دی۔ دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا، جنہیں نجات ملے گی اور جن کے اعمال قابل قبول ہوں گے، مگر تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا جو خسارے میں ہوں گے۔ یہ تقسیم ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کس سمت میں گزار رہے ہیں۔ سورۃ الواقعہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان دنیا کے عہدوں یا کامیابیوں سے نہیں بلکہ اس کے انجام سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، مگر دنیاوی مثالوں سے بالکل مختلف انداز میں۔ نہ ختم ہونے والی راحت، پاکیزہ مشروبات، امن، سکون اور عزت، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں صبر، شکر اور فرمانبرداری اختیار کی۔ اس کے مقابلے میں جہنم کا ذکر بھی کیا گیا، جہاں سایہ نہیں ہوگا مگر دھواں ہوگا، پانی نہیں ہوگا مگر کھولتا ہوا عذاب ہوگا۔ یہ تقابل انسان کے دل میں خوف بھی پیدا کرتا ہے اور امید بھی۔ سورۃ الواقعہ ہمیں بتاتی ہے کہ انجام ہمارے اعمال سے جڑا ہوا ہے اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے سوال
سوال کیا ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ بیج جسے تم زمین میں ڈالتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم؟ وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم اسے بادلوں سے برساتے ہو یا ہم؟ اور وہ آگ جسے تم جلاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے؟ یہ سوالات انسان کے غرور کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتا ہے کہ وہ محتاج ہے، کمزور ہے اور ہر لمحہ اپنے رب پر منحصر ہے۔ سورۃ الواقعہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو رب یہ سب کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندگی دینے پر بھی مکمل قادر ہے۔ آخر میں سورۃ الواقعہ انسان کو قرآن کی عظمت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ کتاب کوئی عام کلام نہیں بلکہ ایک محفوظ، پاکیزہ اور ربانی پیغام ہے۔ یہ سورت انسان سے کہتی ہے کہ اگر تم اس کلام کو سنجیدگی سے نہیں لوگے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ سورۃ الواقعہ انسان کے دل میں یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ہم اس حقیقت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو اس انجام کے مطابق ڈھالا ہے؟ یہی سوال اس سورت کو محض تلاوت نہیں بلکہ ایک بیداری بنا دیتا ہے۔ جب سورۃ الواقعہ کے یہ الفاظ دل میں اترتے ہیں تو انسان خود سے نظریں چرا نہیں پاتا۔ یہ سورت ہمیں خاموشی سے نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن آواز کے ساتھ یاد دلاتی ہے کہ وقت محدود ہے اور انجام قریب ہے۔ ہم دنیا میں جتنے بھی مضبوط، محفوظ یا مطمئن نظر آئیں، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب سب پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقت پوری وضاحت کے ساتھ سامنے کھڑی ہوگی۔ اس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی بہانہ، صرف وہی بچے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا۔ سورۃ الواقعہ ہمیں خوف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بلکہ سنبھلنے کے لیے دی گئی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی فیصلے ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ابھی پلٹنے کا وقت باقی ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے انجام کا انتخاب خود کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار ہمیں سوچنے، غور کرنے اور خود کو بدلنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورۃ الواقعہ بھی یہی دعوت ہے، ایک نرم مگر گہری پکار کہ اپنی ترجیحات درست کرو اور اپنی زندگی کو اس دن کے لیے تیار کرو جو آ کر رہے گا۔ اگر آج یہ صورت آپ کے دل کو بھاری کر گئی ہے تو اسے مایوسی نہ سمجھے، یہ بیداری کی علامت ہے۔ زندہ دل وہی ہوتے ہیں جو نصیحت کو محسوس کرتے ہیں۔ جو دل کانپ جائے وہی دل پلٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ دلوں کی نیت دیکھتا ہے اور وہ اس ایک قدم کی قدر کرتا ہے جو اس کی طرف بڑھایا جائے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اس ویڈیو سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے ساتھ یہ سوال لے جائیں کہ اگر آج مجھے 3 گروہوں میں سے ایک میں رکھا جائے تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیونکہ سورۃ الواقعہ ہمیں یہ فیصلہ خود کرنے کا موقع دیتی ہے، اس سے پہلے کہ فیصلہ ہمارے بارے میں کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سابقون ہوں، جو دائیں ہاتھ والے ہوں اور جو اس دن شرمندگی کے بجائے سکون کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔